अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं 6 कलमों के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आइए आगाज करते हैं। अव्वल कलमा तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमा फिर से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले कलमे के ये अल्फाज अहादीस से मनोअन साबित शुदा हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी शिफात का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक वो शख्स होगा जो दिल के खुलूस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। अल्लाह ताला ने पहले कलमे को कलमा तक़वा करार दिया और मुसलमानों के लिए सुकून व इत्मीनान का सबब भी बनाया। इस कलमे को पढ़ते रहना लाजिम है। दूसरा कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। कलमा फिर से पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दूसरा कलमा ईमान का लफ्ज़ी इकरार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे फिर 3 बार ये कलमा पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। तीसरा कलमा तमजीद, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तर्जुमा, अल्लाह पाक है और सब तारीफ अल्लाह के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह बहुत बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की तौफीक नहीं मगर अल्लाह की तरफ से, जो बहुत बुलंद अजमत वाला है। कलमा फिर से पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तीसरा कलमा अल्लाह ताला की तस्बीह, तहमीद और तहलील पर मुश्तमिल है। अहादीस में इसकी बहुत फजीलत बयान हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ओहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे। लोगों ने पूछा,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہ کلمات کہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ میرے نزدیک ان سب اشیاء سے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے جو نہیں مرے گا، عظمت اور بزرگی والا ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کلمہ پھر سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر نماز کے بعد چوتھے کلمے کے الفاظ بغیر کسی سے کلام کیے پڑھے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر بار پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ نماز کے بعد اس کلمے کو 10 بار پڑھنا مسنون ہے۔ پانچواں کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر،
چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ کلمہ پھر سے پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پانچواں کلمہ شیطان کی خطرناک چال سے بچنے کے لیے استغفار کے الفاظ پر مشتمل ہے۔ استغفار کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگنا اور توبہ کرنا۔ اس عمل کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ اور استغفار کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا۔ لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو میں نے انہیں خواہشات نفس میں ڈال دیا، جبکہ وہ اپنے آپ کو غلط فہمی سے ہدایت پر ہی سمجھتے رہے۔ چھٹا کلمہ رد کفر۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں جان بوجھ کر، اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس شرک کی جس کو میں نہیں جانتا، اور میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ پھر سے پڑھیے۔ اللہم انی اعوذ بک
में मुसलमान कुफ्र, शिर्क, झूठ, गीबत, बिद्दत, चुगली, बेहयाई, बहतान तराजी और दीगर गुनाहों से अल्लाह ताला की पनाह मांगता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू बकर, शिर्क चींटी के बिल की तरह तुम में मख्फी है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज किया, शिर्क तो इसके अलावा क्या हो सकता है कि अल्लाह के साथ किसी दूसरे खुदा को माबूद समझा जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, शिर्क चींटी के बिल की तरह तुम में मख्फी है। क्या मैं तुम्हें ऐसी दुआ ना बताऊं जिससे शिर्क चाहे कम हो या ज्यादा मिट जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज किया, बताएं या रसूल अल्लाह। तो आपने छठे कलमे का ये हिस्सा बतौर दुआ बताया, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना आलमु बिही व अस्तगफिरुका लिमा ला आलम। अल्लाह ताला हमें इन कलमात को कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। पहले 4 कलमों के अल्फाज अहादीस में बायीना तौर पर मौजूद हैं, जबकि 5वें और छठे कलमे के अल्फाज मुतफरिक तौर पर मुख्तलिफ अहादीस में मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें 6 कलमों को याद करने और कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।